دوستو آج سے تقریباً 5000 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک بہت ہی زبردست قوم ہوا کرتی تھی۔ وہ لوگ سائنس و ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ترقیوں کی معراج پر تھے۔ وہ پہاڑوں کو اس خوبصورت طریقے سے تراش کر مضبوط ترین محلات تعمیر کیا کرتے کہ آج کی سائنس ان کو دیکھے اشش کرتی ہے۔ وہ اس قدر ذہین اور ماہرین تعمیرات تھے، زمین پر ہی بہت بڑے بڑے محلات بنا دیا کرتے تھے۔ وہ انتہائی طاقتور، قد آور اور بہت زیادہ جینیس انسان تھے۔ اپنی انہی خصوصیات کی وجہ سے وہ قوم اس دور کی سپر پاور کہلاتی تھی۔ اپنی ترقی، تعمیرات اور خصوصیات کی وجہ سے وہ قوم سرکش ہوتی چلی گئی۔ وہ خدائے وحدہ لا شریک کے وجود سے منکر ہو گئے۔ انبیاء ان کو ہدایت کی بات سمجھاتے تو وہ انبیاء کرام کا مذاق اڑاتے، ان کو اذیت پہنچا کے اپنی بستیوں سے تشدد کر کے نکال دیا کرتے۔ وہ قوم جہاں آباد تھی وہ خطہ بہت ہی سرسبز و شاداب تھا، لیکن جب اللہ پاک کی ذات کی طرف سے ان پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا تو ان کے ہاں بارشیں روک دی گئیں، لیکن وہ پھر بھی باز نہ آئے۔ ان کے ہاں بارشوں اور بادلوں نے اپنے رب کے حکم سے بالکل رخ پھیر لیا، جس کی وجہ سے وہاں قحط سالی والی صورتحال پیدا ہو گئی۔ پھر ایک روز انتہائی عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا۔ انہوں نے ایک روز آسمان پر اٹھنے والے ایک دھوئیں کے بادل کو دیکھا جو تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس بادل کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے اور وہ یہ سمجھے کہ ان کی قحط سالی کا سال ختم ہو گیا ہے اور یہ بادل خوب برسے گا اور ایک بار پھر ان کے ہاں ہر طرف ہریالی ہوگی اور سبزے کا دور ہوگا۔ یہ بادل قہر برسانے والا تھا۔ یہ وہ بادل نہیں تھا، بلکہ اس بادل نے سوائے ان کے مضبوط مکانات، محلات کے سوا کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ قرآن پاک کی سورۃ احقاف میں اس بات کا یوں ذکر ہے۔ پھر جب انہوں نے اسے دیکھا کہ وہ ایک ابر آ رہا ہے جو ان کے میدانوں کی طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے، کہنے لگے کہ یہ تو ابر ہے جو ہم پر برسے گا۔ نہیں، بلکہ یہ وہی ہے جسے تم جلدی چاہتے تھے، یعنی آندھی جس میں دردناک عذاب ہوگا۔ وہ اپنے رب کے حکم سے ہر ایک چیز کو برباد کر دے گی۔ پس وہ صبح کو ایسے ہو گئے کہ سوائے ان کے گھروں کے کچھ نظر نہ آتا تھا۔ ہم مجرم لوگوں کو ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ دوستو، وہ ایک تند و تیز اور تابکاری اثرات والی ہوا تھی جس نے ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی اس خطۂ زمین کو آباد ہونے نہیں دیا۔ وہاں پر موجود کسی نباتات اور ہریالی کو نہ تو چھوڑا تھا اور نہ ہی کسی کو سلامت رہنے دیا۔ وہ ہوا جہاں جہاں سے گزرتی انسانوں کے جسموں سے گوشت کو اتار کر صرف ہڈیوں کا پنجر رہنے دیتی۔ اس ہوا میں ایٹمی حملے کی طرح انسانوں کے جسموں کا گوشت پگھل کر بھاپ میں تبدیل ہو گیا۔ وہ ہوا ایسی بانجھ کر دینے والی ہوا تھی جیسے تابکاری کسی جگہ کی زمین کے اندر تک اثر کر کے اس کو بانجھ کر دیتی ہے، کسی چیز کو پیدا ہونے نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں، جب ہم نے ان پر بانجھ ہوا بھیجی، وہ جس چیز پر سے گزرتی اسے بسیدہ ہڈیوں کی طرح کیے بغیر نہ چھوڑتی۔ اس تابکاری نما ہوا نے ان کے جسموں کو گوشت کے بغیر بسیدہ ہڈیوں جیسا بنا دیا۔ سب کچھ مٹ گیا، نہ ان کا غرور، نہ ان کے سرسبز باغات، نہ ان کے ہریالے کھیت، سب کچھ مٹ گیا۔ اس خطے کو آج ربع الخالی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ دوستو، 4000 سال گزر گئے۔ ایک روز اسی علاقے سے دنیا کے بہترین انسان کا ایک لشکر گزرا جس کی قیادت کائنات کے سب سے بہترین انسان کر رہے تھے۔ لشکر ایک طویل مسافت طے کر کے آ رہا تھا۔ اہل لشکر نے اس خطے میں کچھ خطرات دیکھے
تو وہاں کچھ دیر رک کر آرام کرنے اور کھانے پینے کا ارادہ کیا۔ وہیں ایک کنواں بھی موجود تھا۔ اہل لشکر نے کنویں سے پانی لیا، وہاں کچھ خشک لکڑیاں اکٹھی کی، ان کو جلا کر روٹی اور سالن تیار کیا۔ جب دو جہاں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور لشکر کے قائد کو اس کے بارے میں معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ کنویں سے نکالا ہوا پانی، پکائی ہوئی روٹیاں اور تیار شدہ سالن کو ضائع کر دو۔ یہاں کی کوئی چیز استعمال نہ کرو۔ یہ کھانا جو ایک بڑے لشکر کے لیے تیار کیا گیا تھا بہت بڑی مقدار میں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر سارے کا سارا ضائع کر دیا گیا۔ یقیناً یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی بصارت ہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ نظر نہ آنے والی وبا و بلا کا پتہ لگا لیا جو انسانوں کے لیے خطرناک تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے وہاں کھانا اور پانی ضائع کروایا کیونکہ تابکاری شعاعوں کے اثرات ہزاروں سال تک رہتے ہیں اور صحابہ کرام اس تابکاری شعاعوں سے بیمار ہو سکتے تھے۔ دوستو، قرآن پاک میں اس ہوا کے لیے لفظ ریح العقیم استعمال کیا گیا ہے۔ ریح کا مطلب ہوا اور عقیم بھانج عورت، مرد یا زمین کو کہا جاتا ہے۔ جدید سائنس سے پہلے علماء کرام اس لفظ بھانج ہوا کے معنی عرصہ دراز تک تلاش کرتے رہے، لیکن ایسی بھانج ہوا کے بارے میں نہ جان سکے جو اتنی ہلاکت خیز تھی کہ جسم سے گوشت پگھلا کر ہڈیوں کو بسیدہ کر دے، اور اس جگہ پر ہر چیز کو ایسا بھانج کر دے کہ وہاں ہزاروں سال بعد بھی کوئی چیز کچھ بھی پیدا نہ ہو سکے۔ موجودہ دور میں جب ایٹمی تجربات اور ان کی تابکاری میں جاننے کے بعد خیال اس طرف جاتا ہے اور قرآن پاک کی ان آیات کے مفہوم واضح ہونے لگے، ایک ایسا بادل جو نہایت برق رفتاری سے بڑھتا ہے اور پھر آنن فانن تباہی مچا دیتا ہے، کسی کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیتا، پھر اس کے بعد ایک ایسی بھانج ہوا جو سب کچھ ختم کر کے ہزاروں سال تک وہاں کچھ پیدا ہونے نہیں دیتی۔ دوستو، میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے کسی بھی ایسی پکڑ سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔